نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ فائدہ ایک دوسری حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تو اس کو پیاس بجھانے کے واسطے پیے تو اس کا کام دے، اور اگر کھانے کی جگہ پیٹ بھرنے کے لیے پیے تو اس کا کام دے، اور اگر کسی بیماری سے صحت کی نیت سے پیے تو اس کا کام دے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوشش سے یہ چشمہ زمین سے ابلا تھا، جس کا قصہ مشہور و معروف ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ علیہ الرحمہ جو مشہور محدث ہیں، ان کے پاس ایک شخص آئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلے گئے اس کی قضا کر لوں، حساب صاف بات باقی کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، جو گئی اس کی قضا کر لیں گے۔ اسلام میں قضا مستقل ایک عنوان ہے۔ انہوں نے کہا صحیح ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے پیا تاکہ آپ 200 حدیثیں مجھے سنائیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور 200 حدیثیں ان کو سنا دی۔ ابن عیینہ علیہ الرحمہ نے یہ بھی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمزم کا پانی پیتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں قیامت کے دن کی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں زمزم کا پانی خوب پیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ خود ڈول بھر کر پیوں، مگر پھر سب لوگ خود بھرنے لگیں گے، اس لیے نہیں بھرتا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھرا۔ ممکن ہے کہ کسی وقت خود بھرا ہو اور دوسرے وقت مجمع کی وجہ سے یہ عذر فرما دیا ہو۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے زمزم کا پانی طلب کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس پانی میں جو کوئی حوض کی قسم سے پانی کے مجتمع ہونے کی جگہ تھی، سب لوگ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، گھر میں صاف پانی رکھا ہوا ہے، اس میں سے لاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس میں سے سب پیتے ہیں اسی میں سے پلاؤ۔ انہوں نے پیش کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور آنکھوں پر ڈالا، پھر دوبارہ لے کر پیا اور اپنے اوپر دوبارہ ڈالا۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ ہم میں اور منافقین میں یہ فرق ہے کہ وہ زمزم کے پانی کو خوب سیراب ہو کر نہیں پیتے، معمولی سا پیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ڈول بھرنے کا حکم فرمایا۔ ڈول بھر کر کنویں کے کنارے پر رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈول کو ہاتھ سے پکڑ کر بسم اللہ کہہ کر دیر تک پیا، پھر فرمایا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ کہہ کر دیر تک پیا، پھر فرمایا الحمدللہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم میں اور منافقوں میں یہی فرق ہے کہ وہ خوب سیراب ہو کر اس کو نہیں پیتے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے مصلی پر نماز پڑھا کرو اور نیک لوگوں کے پانی سے پانی پیا کرو،
صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نیک لوگوں کا مصلی کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزاب رحمت کے نیچے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نیک لوگوں کا پانی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم۔ معبد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے خیمے کے پاس کو ایک غلام گزرے جن کے ساتھ 2 مشکیزیں پانی کے تھے۔ میں نے پوچھا یہ مشکیزیں کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ میرے سردار کے پاس پہنچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زمزم کا پانی بھیجا جائے۔ میں بہت عجلت سے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ راستے میں خشک نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زمزم کا پانی اپنے ساتھ لے جاتی تھیں اور یہ نقل کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے جایا کرتے تھے اور بیماروں پر چھڑکتے تھے، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی تحنیک کے وقت ان کو دیا تھا۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے منہ میں کچھ ڈالنے کو تحنیک کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے براق لائے اور جنت سے سونے کا تشت لائے، لیکن قلب اطہر کو دھونے کے لیے بجائے جنت کے پانی کے زمزم کا پانی استعمال کیا گیا، حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بہت سی چیزیں وہاں سے لائے تو جنت کا پانی لانے میں کیا اشکال تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمزم کا پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا ہو، اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا چاہتا ہوں۔ بزرگان محترم، آج پیر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیر کے دن کی مجلس میں کہی سنی اور سنائی جا رہی ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کہتے جسے شیطان ہے، کہتے جسے شیطان ہے وہ دشمن انسان ہے، اور یہ تو قرآن کریم کہتا ہے۔ کہیں پر قرآن نے فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، کہ اس سے پہلے فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لیکن میں نے جو کہا کہ وہ دشمن انسان ہے، سورہ یوسف میں پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ یہی بات کہی ہے۔ آیت کریمہ ہے کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہی بات کہی ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ والد مکرم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے نے والد کو خواب سنایا تو یہ فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک،
کہ اپنے بھائیوں پر اس خواب کا اظہار نہ کرنا کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے، کیا دیکھا تھا کہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدین، تو فرمایا کہ مت بتانا اپنے بھائیوں کو. کیوں نہیں بتانا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اگر تو بتائے گا اپنے بھائیوں کو تو وہ تیرے خلاف مکر کریں گے، چال چلیں گے، تجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور یہ سب کیوں کریں گے؟ حالانکہ ایک خون ہے، بھائی بھائی ہے، تو کیا بھائی بھائی کے خلاف چال چلے گا، مکر و فریب کرے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا؟ وہ تو دور اچھا تھا، اس لیے ہو سکتا تھا کہ کوئی یوں کہے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ بھائی بھائی کے خلاف چال چل سکتا ہے، بھائی بھائی کے خلاف مکر و فریب کر سکتا ہے، بھائی بھائی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ مول صاحب ایک نہیں 100 مثالیں آپ کو دیتے ہیں کہ آج تو رونا ہی اس بات کا ہے کہ خون ہی خون کو چوس رہا ہے اور اپنا خون جو ہے وہ چوس رہا ہے. ورنہ خون کو تو آدمی معاف کر دیتا ہے کہ بھائی یہ تو اپنا ہی خون ہے، کیسے اس کے خلاف ہم جا سکتے ہیں. ایک لطیفے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ ایک مچھر نے ایک آدمی کا خون چوسا اور چلا گیا، چوسا اور چلا گیا، وہ اس کو اڑاتا تھا. تیسری مرتبہ پھر چوسنے آیا تو اس کے پاس موقع تھا کہ اس کو قبرستان پہنچا دے، لیکن اس نے جانے دیا، یوں اڑا دیا، اس کو مارا نہیں. کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہنے لگا کہ اپنے خون کو کیسے مار سکتا ہے علی بھائی، کہ اپنے خون کو کیسے جو ہے وہ مار سکتا ہوں، یہ تو میرا جو ہے وہ خون ہے. تو پہلے تو لوگ خون کا اتنا لحاظ کرتے تھے، لیکن آج خون کا بھی لحاظ نہیں رہا. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے نبی زادے ہیں. ایک بات سمجھنے کی ہے یہاں کہ خاندان نبوت میں، نبوت کے گھرانے میں آنکھیں کھولی ہیں. آنکھیں کہاں کھولی؟ کسی بزرگ کے گھر میں نہیں، کسی صالح شخص کے گھر میں نہیں، بلکہ نبی کے گھر میں. اور یہ آپ سب جانتے ہیں درجہ کس کا بڑا ہے، نبی کا بڑا ہے یا صالح کا بڑا ہے؟ نبی کا بڑا ہے. بلکہ صالح کا درجہ تو قرآن نے آخری نمبر پر ذکر کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا چھٹے پارے میں کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو آخری نمبر پر ہے یہ. تو نبی کا درجہ یہ بڑا ہوا ہے، صالح کا درجہ نبی سے نیچے ہیں. تو بہرحال نبی کے گھرانے میں آنکھیں کھولی ہیں، لیکن شیطان سب کا دشمن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کے گھرانے میں جو پیدا ہوئے شیطان ان سے دشمنی نہیں کرے گا. تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں پر خواب کا اظہار مت کرنا، ان کو مت بتانا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے، تجھے تکلیف پہنچائیں گے. کیوں؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ یہ جو چال چلیں گے، یہ تکلیف پہنچائیں گے بھائی، اس کی وجہ یہ کہ ان کو کون ورغلائے گا؟ شیطان ورغلائے گا. اور شیطان اس لیے ورغلائے گا کہ شیطان سب کا دشمن ہے، انسانوں کا شیطان یہ دشمن ہے. تو یہ نبی کے گھرانے میں جو پیدا ہوئے ان کو بھی ورغلا سکتا ہے. یہاں ایک بات علماء نے لکھی ہے، وہ جاننے کی ہے
کہ اس سے پتہ چلا کہ میں اور آپ یا جو بھی آدمی جو بھی خواب دیکھے تو خواب گرچہ حسن ہو حسن بھائی، خواب کیسا ہو؟ حسن ہو حسن بھائی، یعنی اچھا ہو، تب بھی ہر کس و ناقص کو بیان نہیں کرنا ہے۔ اور قربان جائیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، آپ کی ذات عالی پر، کہ کوئی چیز چودھری صاحب ہمارے لیے ادھوری نہیں چھوڑی۔ ہمیں یہ بھی بتا گئے کہ خواب دیکھے تو کس سے بیان کرنا ہے۔ باپ جو باتیں بیٹوں کو نہیں بتاتا وہ باتیں نبی امتی کو بتاتا ہے۔ حالانکہ باپ کی شفقت بیٹے پر سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن نبی اس سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ تو فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم یہ ہے کہ تم کوئی خواب دیکھو تو دو آدمی سے ذکر کرو، یا تو حبیب سے ذکر کرو یا لبیب سے ذکر کرو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یا تو کس سے ذکر کرو؟ حبیب سے۔ لیکن حنیف بھائی سمجھنا، جس کا نام حبیب ہو وہ حبیب نہیں ہے، ورنہ تم جو ہے پورے اسٹامفورڈ ہل میں ڈھونڈتے پھرو گے کہ حبیب بھائی کون سے ہیں، کہ حبیب سے جو ہے وہ ذکر کرو۔ حبیب کا معنی یہاں جگری دوست ہے، حبیب یعنی جگری دوست، جس پر مجھے اور آپ کو کامل بھروسہ ہو کہ یہ یقیناً میرا خیر خواہ ہے اور میرا واقع میں دوست ہے۔ ورنہ آج تو ہر دوست بغل میں خنجر لیے گھومتا ہے، ہاں، اپنے ہی اپنوں کو مارتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ جاوید بھائی فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگ جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اتنی محبت جتلاتے ہیں، اتنی اچھی اچھی اور میٹھی باتیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پوری مرولی چارستہ کی شوگر فیکٹری، اور سعید بھائی کو سمجھنا ہو تو چلتھاڑ کی شوگر فیکٹری پوری کی پوری کہاں اتر آئی ہو، ان کے حلق میں اتر آئی ہو، ہیں ان کے گلے میں اتنا میٹھا جو ہے وہ بولیں گے، اتنی اچھی بات کریں گے، آپ ذرا ان سے پرے ہو جاؤ، دور ہٹ جاؤ، پتہ چل جائے گا۔ اس لیے بھائی یاد رکھو، آج کل تو جگری دوست ملنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کو مل جائے تو مجھے بتانا، اور مجھے تو ملنے والا ہے ہی نہیں، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اس لیے آپ جو ہیں وہ بتا دینا، آج کل جگری دوست ملنا بڑا مشکل ہے۔ وہ یار غار جسے کہتے ہیں، تو اب تو سب یار خار ہے، اور یار زار ہے کہ جس سے ہم سب بیزار ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جگری دوست سے بیان کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اگر کوئی خواب دیکھو تو لبیب سے بیان کرنا۔ لبیب کا معنی ہوتا ہے عقل مند، دانا، ذکی، خواب کی تعبیر جاننے والا۔ یہ ایک مستقل فن ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سورہ یوسف میں جہاں خواب کی تعبیر کا ذکر ہے، یہ بتایا سعد اللہ صاحب کہ ہم نے آپ پر احسان کیا، قد من اللہ علینا۔ ہاں، تو خواب کی تعبیر کا علم اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے، بہت بڑا علم اسے دے دیا گیا۔ ہمارے ایک بزرگ پاکستان میں حضرت مولانا مفتی عبدالسبحان صاحب نور اللہ مرقدہ، بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے۔ دارالعلوم کراچی جو ہے وہاں کے وہ استاد تھے، شیخ الحدیث تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی استاد ہوتے ہیں۔ تو ان کا ایک ملفوظ ہے، وہ یاد رکھو، آج کل ہم لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جہاں کہیں مولوی کو دیکھا ہم نے، جہاں کہیں کسی عالم کو دیکھا تو یہ سمجھتے ہیں کہ 3 تا تو اسے آتی ہے۔ کتنی تا آتی ہے؟ 3 تا اسے آتی ہے، کہ ہر مولوی کو، ہر عالم کو 3 تا آتی ہے۔ 3 تا کا مطلب کہ اس کا پہلا لیٹر کیا ہے؟ تا ہے۔
تو فرمایا کہ ہر مولوی کے متعلق ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اسے تقریر کرنا آتی ہوگی. ہر مولوی اور ہر عالم تقریر نہیں کر سکتا. اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ گجرات کے علماء گونگے علماء ہیں، کہ گجرات والوں کو بیان کرنا ہی نہیں آتا، تقریر کرنا ہی نہیں آتی. 100 عالم ہوں گے اس میں سے 80 کو نہیں آتا. اب آج کی بات نہیں معلوم مجھے، حضرت اپنے وقت میں فرماتے تھے. اور بات بھی ایسی ہے، میں نے بھی ڈابل پڑھا، حافظ امتیاز نے بھی پڑھا. جمعرات میں جو قریب کے طلبہ ہوتے ہیں تو تقریر جو سکھائی جاتی ہے مدرسے میں وہ جمعرات کو سکھائی جاتی ہے، کہیں مغرب بعد کہیں عشاء بعد. تو اب قریب کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، ہے نا حافظ جی. چاہے سنیچر کو گاڑی مفت میں سروس ہو وہ منظور نہیں، سمجھے اسماعیل چچا؟ سنیچر کو پھر وہ مفت میں گاڑی سروس ہوتی تھی، محتمم صاحب جم کے بجاتے تھے کہ بھائی کیوں نہیں بیٹھا، لیکن نہیں بیٹھتے تھے. اور میں نے ڈھابیل میں پڑھا تو ڈھابیل کے طلبہ تو بیٹھتے ہی نہیں تھے، الا ماشاء اللہ کہ نہیں بیٹھنا ہے. اب جو چیز جہاں سکھائی جاتی ہے وہیں پہ تم نہیں بیٹھو گے، نہیں سیکھو گے تو فن کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے ہمارے گجرات کے علماء کو یہ تقریر کرنا نہیں آتا. کیوں؟ جہاں سکھایا جاتا ہے وہاں وہ سیکھتے نہیں، بھاگ جاتے تھے. اوروں کی کیا بات کرے، اس میں بھی شامل تھا. استغفر اللہ کا کو بولتے تھا تو تھا، لیکن ہمیشہ نہیں، بیٹھتا بھی تھا اور کبھی بھاگ بھی جاتا تھا. اور آتا تھا تو پھر محتم صاحب کہتے تھے کہ مرغو بن جمعہ نہ آئے گھیر مرغو کھواڑ لو نے شنیوار آئی نے آپ اشفاق بھائی مرغو بنوان. اور وہ مرغا بناتے تھے اور پیچھے بجاتے تھے برابر. لیکن مار کھانا منظور، نہیں بیٹھنے کا تو نہیں بیٹھنے کا. تو خیر یہ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کمی ہے ہمارے گجرات کے اداروں میں اور علاقے میں بھی، اور خاص طور پہ جہاں مدرسہ ہوتا ہے وہاں نہیں بیٹھتے. آپ کے باڈولی میں ہیں تو وہ کہتے کہ بھائی آپ نے تو گام نہ پوئے رہا. اور پھر وہ محتمم صاحب بھی امک لوگ کا نام باپ ذرا اگرو ہوئی تو بھائی جنہیں جواب دے کہ آپ مصیبت نے مارا تو موٹی مصیبت ہے آپ ہے. تو ایسا جو ہے وہ حال ہوتا ہے. تو بہرحال ایک کہتے تقریر. دوسرے نمبر پر چودھری صاحب فرمایا کہ ہر عالم کے متعلق ہمارا یہ گمان ہے کہ اس کو تعویذ بنانا آتا ہو. تو ہر مولوی کے ساتھ تقریر، ہر مولوی کے ساتھ تعویذ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک صاحب میرے پاس تعویذ لینے آئے. کتنے بڑے شخص حضرت. تو فرمایا کہ میں نے منع کر دیا کہ مجھے تعویذ نہیں آتی. تو کہا میرے گلے پڑ گیا. لیکن نلہ نلہ مولوی نے آوڑے تمنے نہیں آوڑے એમ કે હે તમે આટલા મોટા મૌલવી સાહેબ એમ કે તમુને નહીં આવડે બને જ નહીં એવું. તો કે નહીં तुम तो का आता જ होगा. हजरत ने फरमाया नहीं आता भाई. तो कि नहीं तुमको तो आता જ होगा. تو پھر یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. ہاں اسی لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے حضرت کو بھی تعویذ بنانا نہیں آتا تھا، نہیں بناتے تھے. حضرت شیخ نے بھی اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ان کے خاندان میں ان کے ماموں یا چچا کسی کا شاید ماموں نام لکھا ہے یا نانا، شاید نانا، کہ وہ بہت اچھی تعویذ بناتے تھے. تو مجھ سے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ کہا بھی تھا کہ زکریا سیکھ لے زندگی میں کام آئے گا. حضرت نے فرمایا میں نے بات نہیں مانی، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ اتنے لوگ لینے آتے ہیں اور مجھے آتی نہیں، کاش کے سیکھ لیا ہوتا ہے. ہاں تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت تعویذ بنا دو. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا تعویذ بنانا. تو وہ بھی بڑے عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کے دماغ میں بات آئی ہی نہیں نورانی بھائی. وہ کہنے لگا کہ نہیں آپ کو آتا ہے. تو اب وہ سر ہو گیا. تو حضرت نے چٹھی میں کیا لکھا پتہ؟ تعویذ میں لکھا کہ اے اللہ مجھے تعویذ بنانا آتا نہیں، اور جو بندہ آیا ہے بات میری مانتا نہیں. مجھے آتا نہیں اور یہ بات مانتا نہیں. اس کا جو بھی پرابلم ہے تو ہی سارٹ آؤٹ کر دے. اس میں کچھ نہیں لکھا، بس یہ لکھا
تو وہ بڑی خوش ہو کے خوشی خوشی عارف بھائی وہ چلا گیا کہ بھائی میرا جو ہے وہ کام بن گیا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب ان کا کام بنا کہ نہیں، بن گیا ہوگا. تیسرے نمبر پہ خواب کی تعبیر. ہر عالم کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو خواب کی تعبیر آتی ہوگی. ہر ایک کو خواب کی تعبیر نہیں آتی، اور ہر ایک سے خواب کی تعبیر معلوم بھی نہیں کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ خواب جو ہیں وہ پرندے کے پر کی طرح ہوتا ہے کہ جیسی تعبیر دی جاتی ہے عام طور پر ویسی ہی واقع ہو جاتی ہے. تو اگر وہ خواب کی تعبیر دینے والا معبر نہیں ہے، صحیح معنی میں خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا، میں نے اور آپ نے جا کر اس کو خواب سنایا، اس نے بھونڈی تعبیر دی، تو ہم تکلیف میں آ جائیں گے، وہ واقع ہو جائے گی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ 2 ہی آدمی سے پوچھو. 2 سے کیوں؟ جو جگری دوست ہوگا، اگر ہم نے اسے خواب سنایا، خواب اچھا نہیں ہے، تو وہ سوچے گا کہ یار اس کی تکلیف میری تکلیف، دوست کی تکلیف میری تکلیف، تو وہ تعبیر نہیں دے گا کہ یار رہنے دے. یا پھر وہ دوست ہے تو اس کی تعبیر کیا دے گا؟ اچھی تعبیر جو ہے وہ دے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مثال نہیں بات. یہ بھی ایک علم ہے خواب کی تعبیر کا. خواب میں کسی نے سانپ دیکھا. خواب میں کسی نے کیا دیکھا؟ سانپ دیکھا. کوئی بھی سانپ دیکھا خواب کے اندر. اب آپ معبر کے پاس چلے جائیے یا کسی تعبیر جاننے والے کے پاس چلے جائیے، تو اس میں وہ لوگ بھی بعض مرتبہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. آپ جا کر کسی کو کہو کہ میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے، تو وہ آپ کو کیا تعبیر دے گا؟ دشمن. جزاک اللہ. کہ دشمنی سے تعبیر ہے. سانپ دیکھنا یہ دشمنی سے تعبیر ہے. بلکہ علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے بھی، جو خواب کے اور تعبیر کے بہت بڑے عالم ہیں معبر، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ سانپ دیکھنا یہ دشمن سے تعبیر ہے، کہ تمہارا کوئی دشمن ہے جو تمہیں کیا پہنچانا چاہتا ہے؟ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے. یہ سانپ دیکھنا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں نے خواب میں سانپ کو دیکھا ہے، کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تجھے مال ملے گا. کیا ملے گا؟ مال ملے گا. کمال کر دیا نا حضرت نے. وہ تو ڈرتے ہوئے آیا ہوگا کہ بھائی سانپ دیکھا ہے تو دشمن. حضرت نے کیا کہا کہ حیات تو لفظ سنا ہے نا، حیات کا کیا معنی؟ زندگی نا، لائف. حیات زندگی، لائف. سانپ کے لیے بھی حیتن کا لفظ آتا ہے اور زندگی کے لیے بھی یہی لفظ ہے بڑی ہا سے. تو حضرت نے یہاں کیا مراد لیا کہ زندگی، اور زندگی جینے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ مال کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تو مجھے اتنی روزی دے کہ جو ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے. باقاعدہ رزق کا حضور نے سوال کیا ہے کہ مجھے اور آل محمد کو اتنی روزی دے کہ جو ہمارے لیے کافی ہو جائے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ شاید حیران ہوں گے اگر نہیں سنا ہو تو، حضور نے اپنی زندگی میں کچھ باغات تھے، باغ، اس کی جو آمدنی آتی تھی حضور کی فیملی پہ خرچ ہوتی تھی. اب آپ کہیں گے کہ کیا اللہ پر آپ کو توکل نہیں ہے؟ تو حضور نے کیا بتایا؟ یہ عالم اسباب ہے اور یہاں جینے کے لیے سبب اختیار کرنا پڑے گا. تو حضور کے لیے بھی باقاعدہ آمدنی مقرر تھی، انکم مقرر تھی. جیسے ہم لوگ گھر یا فلیٹ کچھ رکھ لیتے ہیں کہ اس کی انکم آتی رہتی ہے، تو اسی طرح حضور کے لیے بھی یہ مقرر تھی. اسی لیے تو حضرت فاطمہ انتقال کے بعد کیا لینے آئی تھی؟ ارے بولو، کیا لینے آئی تھی؟ میراث لینے آئی تھی. کچھ ہوگا تو لینے آئے گی، کچھ نہیں ہوگا تو تھوڑی لینے آئے گی. اور اسی میں تو کچھ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر نشانہ ساتھتے ہیں، الزام جو ہیں وہ لگاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے. لیکن ہمارا حال بھی یہ ہے، کوئی عالم امامت کرا رہا ہے، مدرسہ پڑھا رہا ہے اور ساتھ میں بزنس بھی کرے تو کئی ہو دونوں نہیں نا، کئی تقو بکو چھید نہیں رہے ہم کے
તકો નહીં મળે, લખવો છે. શું કહવા? તો કે એ તો તિજારત કરે, મૌલવી બિઝનેસ કરે, ઇમામ સાહેબ બિઝનેસ કરે. બલકે અમુક કમિટી વાળા તો બોલાવે કે મોલ સાહેબ બે જ રસ્તા છે, કાં તો બિઝનેસ કાં તો ઇમામત. બે વસ્તુ એમ કે હાથે નહીં થાય. એમ કે શું કહવા? તો કે તમે પૂરેપૂરું ધ્યાન નહીં રહે. પછી એમ કે અરે पहले तू देख तो सही कि वो ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है. हुजूर की मुस्तकिल इनकम थी, आमदनी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. याद रखो, बाज लोग खड़े हो जाते हैं बयान करने, ऐसा तवक्कुल बयान करते हैं. वो हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह वो हजरत जी थे. वो उनका मकाम था कि वो ऐसी तकरीर करे. क्यों? उनका अंदर का बना हुआ था, इसलिए उनको ज़ैब देता था कि वो आम मजमे में ऐसी तकरीर करे कि तवक्कुल पर बिल्कुल तकरीर, और ये गोया के सबब कोई चीज ही नहीं, वो हजरत जी को ज़ैब देता था. हजरत जी के बयानात पढ़ के मैं और आप हजरत जी ना बन जाए. याद रखो, ये नबी की सीरत बता रही है. और हम जिस इमाम का फॉलो करते हैं, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ताजिर नहीं, बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे. और मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ आते थे, मुझे याद है इस मस्जिद के अंदर एक साहिब ने हजरत को जो है वो हदिया में रकम पेश की लिफाफे में. हजरत ने पूछा कि भाई ज़कात तो नहीं है? उससे पूछा कि ज़कात तो नहीं है हदिये में, क्योंकि बाज लोग उलमा को हदिये में भी ज़कात देते हैं और बताते नहीं है. हाँ, हकदार हो और आपको बताने में शर्म आ रही हो कि मुनासिब नहीं है तो इसकी भी गुंजाइश है, लेकिन पहले हालात मालूम करो कि ये आलिम ज़कात का हकदार है कि नहीं, ये इमाम साहिब ज़कात के हकदार है कि नहीं. तो पता नहीं हजरत ने वो पूछा कि भाई ये ज़कात की रकम तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं हजरत, ज़कात की रकम नहीं है, लिल्लाह है. फिर हजरत ने फरमाया कि भाई मैं भी छोटा मोटा बिजनेसमैन हूं. ये अल्फाज थे कि मैं भी छोटा मोटा बिजनेसमैन हूं, देवबंद में मेरा बिजनेस चलता है, इसलिए मैं ज़कात खाता नहीं, मैं ज़कात निकालता हूं. और हजरत ने अपना फिर एक उसूल बताया ज़कात निकालने का. मैं और आप तो आमतौर पर सारी ज़कात रमज़ान में ही निकाल देते हैं. हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल मैंने खुद सुना अपने कानों से. हजरत ने फरमाया कि मैं अपनी ज़कात पूरा साल चलाता हूं, कि रमजान टू रमजान साल है, गुज़िश्ता साले गुज़िश्ता की ज़कात हजरत फरमाते थे कि दूसरा रमजान आएगा और मैं यहाँ बरतानिया आने वाला होता हूँ, उससे पहले वो अखीरी निकाल कर आता हूँ. क्यों? फरमाया कि ज़रूरत तो ज़रूरतमंद को साल भर में कभी भी पेश आ सकती है. और ये निगाह थी बड़ों की बड़ी कि अब हमने सारी ज़कात रमजान में निकाल दी. कोई हमारा दोस्त है और जानने वाला है, फैमिली वाला है, कोई आलिम है, तबलीग में जो है वक्त लगाने वाला, यानी दीनदार आदमी है, अब उसकी यहाँ ज़रूरत पेश आई तो अब मेरा और आपका इतना हौसला तो है नहीं कि ढिल्ला रकम से मदद करे. और वो ज़कात का हकदार है, ज़कात होगी तो उसका काम बन जाएगा. इसलिए हजरत ने फरमाया, ये बात भी फरमाई थी कि इसलिए मैं पूरी ज़कात नहीं निकालता कि भाई साल भर में कभी भी ज़रूरतमंद आ सकते हैं और हमें पता चल सकता है, इसलिए हजरत पूरे साल भर जो है वो ज़कात निकालते थे. बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि हजरत भी तिजारत करते थे. उसका फायदा क्या? देखो, 9 साल मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने रांदेर दारुल अशरफिया में तदरीसी खिदमत अंजाम दी. और उसके बाद देवबंद में भी एक तवील अरसा, शायद 1982 में वो गए थे, तो इस एतबार से आप देखें 40 से ऊपर साल. हजरत ने जब बिजनेस शुरू किया, बरकत हुई, जितनी तनख्वाह हक्कुल खिदमत दारुल अशरफिया से ली थी और दारुल देवबंद से, सब रकम हजरत ने वापस कर दी. सब जितनी भी तनख्वाह ली थी, वेजिस, सब वापस कर दी दारुल को. और फिर बाद में हजरत ने कैसे पढ़ाया? मैं कुछ सुनना चाहता हूं इसलिए मैं ठहर गया. यही लफ्ज फी सबीलिल्लाह, ये सही लफ्ज नहीं है, याद रखो. फी सबीलिल्लाह सही नहीं है. इसी कमरे में हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से एक साहिब कहने लगे
میں ان کو جانتا ہوں، نام بھی یاد ہے، لیکن میں نہیں بتا رہا. میں نے کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے. وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارے بھائی کا ادارہ ہے، اگر آپ سمجھ جاؤ تو، کہ ہمارے بھائی کا ادارہ ہے اور وہاں زکوٰۃ نہیں لی جاتی، ویسے ہی للہ سے چلتا ہے، اور وہ فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں. کیا فرمایا؟ کہ وہ فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں. نذیر بھائی کے وہ بھتیجے مولانا زکریا بھی اس مجلس میں موجود تھے، اور بھی لوگ تھے روم میں ظہر کے بعد. تو حضرت نے ان سے فرمایا، مفہوم ہے کہ جو تنخواہ لیتے ہیں، جو ویجز لیتے ہیں، حق الخدمت لیتے ہیں، تو کیا وہ فی سبیل الشیطان پڑھاتے ہیں؟ یہ فی سبیل اللہ، تو کیا وہ فی سبیل الشیطان پڑھاتے ہیں؟ فرمایا یہ جملہ غلط ہے. فی سبیل اللہ یعنی آدمی جو حق الخدمت لے رہا ہے وہ علم پڑھانے کا نہیں لے رہا، وہ وقت کا پیسہ لے رہا ہے، اور وہ آپ کے یہاں قید ہے، اس کی فیملی ہے، اس کا اپنا پیٹ ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی پیشہ نہیں ہے، اور کہ جہاں سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، تو اس لیے وہ لیتا ہے. تو اس لیے وہ بھی اللہ ہی کے لیے پڑھا رہا ہے. اور جو تنخواہ نہیں لیتا اس کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، مال و دولت دے رکھا ہے، تجارت دے رکھی ہے. حالانکہ حضرت خود ایسا کرتے تھے، پھر بھی فرمایا کہ نہیں، یہ دونوں فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں. دونوں کیا ہے؟ فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں. کوئی جو تنخواہ لیتا ہو وہ کوئی فی سبیل شیطان نہیں. لیکن میرا اور آپ کا نظریہ بھی یہ ہے کہ جو امام یا جو مدرس تنخواہ لے کر پڑھاتا تو وہ ہماری نگاہوں میں اتنا نہیں جھجتا جو بغیر تنخواہ کے. بلکہ ہمارے اکابر نے تو، حضرت تھانوی نے تو یہ لکھا ہے کہ بغیر تنخواہ کے مدرس رکھو ہی مت. اسے یہ کہہ دو کہ تمہیں تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مسجد تمہیں تنخواہ دے گی، مدرسہ تمہیں تنخواہ دے گا، پھر تمہارے پاس ہزاروں راستے ہیں، تم وہ پوری کی پوری تنخواہ دے دو. کیوں؟ حضرت تھانوی نے فرمایا یہ تنخواہ نہیں لے گا تو گڑبڑی کرے گا. شیطان اس کو پھر پٹی پڑھاتا ہے کہ تو کیسے پڑھاتا ہے؟ بغیر تنخواہ کے پڑھاتا ہے، اور پھر وہ سب باتیں نہیں مانے گا. تو خیر یہ سب ہمارے اکابر کی جو ہیں وہ باتیں ہیں، اس سے سمجھنے کا ہے. 25 تو کب سے ہو گئے تھے، بلکہ 36 ہو گئے. تو بڑے میاں ناراض نہ ہو جائے کہ بھائی 25 پہ ختم ہوتا ہے، 5 منٹ ویسے ہی چلے گئے، تو 30 پہ ختم ہونا چاہیے. میں نے بائی ون گیٹ ون فری کی طرح 30 کی جگہ 36 کر دیا ہے. ہاں تو بس اب 36 پہ ختم تو ہے، لیکن اپنا آنکڑا 36 کی طرح نہیں ہے، 63 کی طرح ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.